اس کے علاوہ اگر انسان سردیوں میں اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر بیت الخلاء جانے کے لیے اٹھتا ہے، وہ بھی آدھی رات کے وقت، اس کی نیند خراب ہوتی ہے، نیند کے مراحل پورے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات جب سردیاں ہوتی ہیں تو رات کو جب بیت الخلاء کی حاجت ہوتی ہے تو انسان نہیں اٹھتا ہے اور اس کو روک کے رکھتا ہے، خاص طور پر ایسے ممالک میں کہ جہاں شدید سردی پڑتی ہے، برف آتی ہے اور وہاں پر بیت الخلاء باہر ہوتے ہیں، نلوں میں انتہائی ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے اور اس وقت انسان سوچتا ہے کہ وہ اس وقت آدھی رات کے وقت باہر نہ جائے۔ زیادہ تر افراد اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس حالت کو روک کر رکھیں، کنٹرول کریں تاکہ صبح ہو جائے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر مثانے اور گردے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں مختلف بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مثانہ مشکل سے دوچار نہ ہو کبھی بھی، حتیٰ کہ جب اپنی سواری پر ہو، اپنی حاجت کو روک کے نہ رکھے، بیت الخلاء جانے کی حاجت کو نہ روکے، حتیٰ اگر اپنی سواری پر سوار ہو۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے اسکولوں میں ایک بہت ہی عجیب عادت بنا دی گئی ہے کہ بچے جب کہتے ہیں کہ انہیں بیت الخلاء جانا ہے، لیسن کے درمیان میں ہے، ٹیچر سمجھا رہی ہے یا کچھ پڑھا رہی ہے، ہرگز انہیں اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ بیت الخلاء جائیں۔ حتیٰ بعض گھروں میں، بعض فیملیز میں یہ رائج ہو گیا ہے کہ جب وہ کسی مہمانی پر جاتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو ادب اور احترام میں شمار کرتے ہیں کہ وہ اپنی حاجت کو روک کر رکھیں، بیان نہ کریں، کسی کے گھر میں حاجت کے لیے نہ جائیں۔ ہم ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ ہرگز اس طرح نہ کریں، اور کسی کے گھر مہمانی پر اگر گئے ہیں تو اپنی حاجت کو بیان کرنے میں شرمندہ نہ ہو، کسی سے پوچھتے ہوئے شرمندگی نہ ہو کہ بیت الخلاء کس طرف ہے، اور اسکول کی ٹیچریں اور ہیڈ بھی اس بارے میں کوئی فکر کریں، کوئی صحیح قسم کا قانون رکھے کہ جس کی وجہ سے شاگردوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ یا بعض اوقات اسکول میں شاگرد بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنی بری حالت میں ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہوتی ہے کہ بچے وہاں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس بارے میں ضرور رائے حل نکالا جائے۔ اب تک ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ سونے سے پہلے بیت الخلاء جانا کیوں ضروری ہے۔ اب تیسرا وہ نقطہ کہ جو سونے سے پہلے جس کی رعایت کرنا ضروری ہے، کہ جو صفائی کے زمرے میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ نیند کے دوران ہم مسلسل حرکت کرتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، اپنی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کی حرکت متوقف نہیں ہوتی ہے، کبھی ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھتے ہیں، کبھی گال کے نیچے رکھتے ہیں، کبھی تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، کبھی انہی ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتے ہیں، اور کبھی تو ہم اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سکون کا احساس کرنے کے لیے اپنی انگلیوں کو مسوڑوں پر پھیرتے ہیں، جبکہ بعض افراد انگوٹھا چوسنے کے عادی ہوتے ہیں، نیند میں وہ اپنا انگوٹھا یا انگلی چوستے ہیں، اپنے منہ میں رکھ کر سوتے ہیں۔ کیا ان تمام حالات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو کر سوئیں؟ ہمارا ہاتھ جسم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں ارتباط کے لیے ایک اہم ترین اعضاء ہے، لہٰذا اسلام اس کی نظافت اور اس کی صفائی پر خاص اہمیت دے رہا ہے، خاص طور پر کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے،
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دھو کہ تمہارا یہ کام فقر کو ختم کرے گا اور تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کو غذا چربی کی خوشبو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب بھی کوئی چاہتا ہے کہ بستر پر جائے سونے جائے اپنے ہاتھوں کو کہ جو اس میں غذا کی بچی ہوئی چربی موجود ہے دھو لے۔ اسی طرح بچوں کے لیے خاص تاکید کی جاتی ہے کہ جب وہ سونے جائیں تو ان کے لباس کو تبدیل کر لیا جائے، صاف لباس پہنا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور چہرے کو دھو لیا جائے، کیونکہ بچے اپنی نظافت کا صحیح سے خیال نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا رات کو شیطان انہیں اذیت کرتا ہے۔ لہٰذا خاص طور پر چھوٹے بچے جب رات کو سونے جائیں تو انہیں گندے لباس میں نہ سلا دیں، ان کے ہاتھ اور چہرے کو اچھی طرح سے دھلا دیں تاکہ شیاطین انہیں اذیت نہ کریں۔ اور اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ حدیث نظر آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی اس حال میں سوئے کہ اس کے ہاتھ چربی سے آلودہ ہوں، اس نے اگر اپنے ہاتھ کو نہیں دھویا اور سو جائے اور اس کے لیے کوئی مشکل پیش آئے تو صرف خود کو سرزنش کرے۔ یہاں پر اس بات پر خاص توجہ دی جائے کہ صرف ہاتھوں کا دھونا کافی نہیں ہے، اگر جسم گندا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اسے صاف کیا جائے، اسے دھویا جائے، کیونکہ اگر آپ نے جسم کو صاف نہیں کیا تو نیند میں آپ کے ہاتھ مسلسل آپ کے جسم سے برخورد کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ہاتھ دوبارہ گندے ہو جائیں گے اور ممکن ہے اس ہاتھ کو آنکھوں پر لگایا جائے، کان میں ڈالا جائے یا منہ میں ڈالا جائے۔ لہٰذا اگر جسم گندا ہے تو حمام چلے جائیں۔ حمام جسم کی صفائی میں ایک بہترین مدد ہے، نہ صرف جسم صاف ہو جائے گا بلکہ اعصاب بھی سکون میں آ جائیں گے اور اچھی نیند سوئیں گے۔